نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الحجر. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. دور نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں، مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی تو کچھ لوگ تو اس میں سے اسے مان گئے، لیکن کچھ نے ماننے سے انکار کر دیا. ظاہر ہے کہ ان کے انکار پر آپ کو رنج اور دکھ ہوتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ رنج دور کرنے کے لیے آپ کو تسلی دی کہ آپ ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں. یہ اگر نہیں مان رہے تو اپنا نقصان خود کر رہے ہیں، اور ایک دن آنے والا ہے جب یہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ بھی مسلمان ہوتے. یہ کون سا وقت ہوگا؟ وہ وقت ہوگا جب اسلام ترقی پا جائے گا، یا وہ وقت ہوگا جب موت کے فرشتے ان کی طرف لپک کر آئیں گے، یا جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھائیں گے، یا جب یہ جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گناہگاروں کو کچھ سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ جنت میں بھیج دیا جائے گا. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کو آگ ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی، بعض کو زانوں تک، بعض کو گردن تک. جیسے کسی کے اعمال اور جیسے کسی کے کام ویسی ہی سزا پائیں گے. بعض لوگ 1 مہینے کی سزا بھگت کر نکل آئیں گے. سب سے لمبی سزا والا وہ ہوگا جو جہنم میں اتنی مدت رہے گا جتنی مدت دنیا کی ہے. جب ان کے نکالنے کا اللہ ارادہ کرے گا اس وقت یہود و نصارہ اور دوسرے ادیان والے دوزخی ان اہل توحید سے کہیں گے، تم اللہ پر، اس کے رسولوں، کتابوں پر ایمان لائے، پھر بھی دوزخ میں ہم تم ایک ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات پر اتنا غضبناک ہوں گے کہ شاید ہی کسی اور بات پر. پھر ان اہل توحید کو دوزخ سے نکال کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جنت کی ایک نہر الحیات پر، جہاں ان پہ پانی ڈالا جائے گا. اس وقت ان لوگوں کو جنت میں جاتے دیکھ کر کافر بھی کہیں گے، اے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو آج ہم بھی جنت میں جانے والوں میں شامل ہوتے. یا اسی طرح میدان حشر میں جب یہ کافر مسلمانوں کو جنت کی طرف جاتا دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے، اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی جنت میں جاتے. بات یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان عموماً اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا کہ اس کے غلط اعمال کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. دنیا میں جب اچھائی اور برائی کا بظاہر ایک نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے کہ اچھا کرنے والے اور برا کرنے والے ایک ہی حال میں ہوتے ہیں، ایک ہی ماحول میں، ایک ہی گھر میں، ایک ہی انجام کو، تو عموماً لوگ اچھائی کی قدر کرنا نہیں جانتے اور برائی کو اپنا معیار بنا لیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی برائیاں صرف ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ہو رہی ہیں کہ اگر فلاں رشوت لے رہا ہے تو میں کیوں نہ لوں، فلاں سود کھا رہا ہے تو میں کیوں نہ کھاؤں، فلاں جھوٹ بولتا ہے تو میں کیوں سچ بولوں، فلاں اگر کسی کی بات نہیں سنتا تو میں کیوں سنوں، فلاں ماں باپ کا نافرمان ہے تو میں کیوں نہ ہو جاؤں. لیکن قیامت کے دن انسان کا معیار بدل جائے گا. دنیا میں انسان برائیوں سے اٹریکٹ ہو کر برائیوں کی طرف زیادہ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ برے لوگوں پر حسرت نہیں کرے گا بلکہ نیک لوگوں کو دیکھ کر حسرت کرے گا اور سوچے گا کاش میں بھی اچھے لوگوں جیسا ہوتا، کاش میں بھی یہ اور یہ اچھا کام کر لیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ لوگ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، انکار کرنے والے کہیں گے کاش ہم بھی مسلم ہوتے، ہم بھی مان جاتے. اور مسلمین کا مطلب تو اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، یعنی جو آج دنیا میں نافرمانی میں مبتلا ہیں وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ نافرمانی نہ کرتے اور اللہ کے تابعدار اور فرما بردار بندے بن جاتے. لیکن اللہ کا فرما بردار بننے سے انسان کو اس دنیا میں کون سی چیز روکے ہوئے ہے؟ دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی آسائشوں کی طلب، کھانے پینے کی خواہش اور دنیا کی پسندیدہ چیزوں اور لذات کی طلب. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں یہ مشغول ہیں انہی میں انہیں رہنے دو. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑو انہیں، کھائیں اور پیئیں. ویلہہم الامل، اور غافل بنائے رکھے ان کو امید. فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس زندگی کا اصل انجام کیا تھا. ہم نے اس سے پہلے بھی جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا، یقیناً تو دیوانہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پر حکمت باتوں کو، قرآن جیسی چیز کو آپ کی زبان سے سنتا دیکھ کر بھی یہ آپ کو دیوانہ کہتے تھے. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگران ہیں، نگہبان ہیں، محافظ ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کا یہ دعویٰ 1400 سال پہلے ہوا کہ اللہ نے اس کو اتارا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کتابیں زمانے کی 10 برس سے محفوظ نہ رہی، لیکن 1400 سال پہلے قرآن جن حالات میں نازل ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہیں. کوئی کتاب نہ تھی، کوئی لائبریری نہ تھی، کوئی کمپیوٹر ڈسک نہ تھی، کوئی اور ایسی محفوظ کرنے والی چیز نہ تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن محفوظ رہا. تو یہ سراسر ایک معجزہ ہے اور اللہ کے اس دعوے کی تصدیق ہے. آج دنیا میں بے شمار وسائل موجود ہیں، پریس موجود ہیں، لکھنے والے کمپیوٹر، ٹائپ رائٹر اور بے شمار چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج فلاں جو کتاب لکھی گئی وہ آج سے 1000 سال بعد تک بھی محفوظ رہے گی. نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے 1000 سال تک آج بولی جانے والی زبانیں ہی باقی نہ رہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی زبانیں سوائے عربی کے آج نئی ہیں. ہماری اردو کو دیکھ لیجئے، چند عرصہ پہلے وہ ایسی اردو نہ تھی جو آج ہم بولتے اور استعمال کرتے ہیں. آج اردو خالص نہیں رہی، اس میں بے شمار انگریزی کے اور دوسری زبانوں کے الفاظ شامل ہو چکے ہیں. اور اگر یہی حال رہا تو کچھ عرصے کے بعد، کچھ صدیوں کے بعد اردو ناپید ہو جائے گی اور اس کی جگہ کوئی اور زبان جنم لے گی. لیکن قرآن کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ 1400 سال سے زبان بھی سمجھی جا رہی ہے اور کتاب بھی محفوظ ہے. اس صدی کے شروع میں جرمنی کے ایک شہر میونخ میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا جس میں 30,000 قرآن پاک کے نسخے جمع کیے گئے. مشرق سے مغرب سے، دنیا کے ہر ملک سے، ہاتھوں سے لکھے ہوئے، پریس میں چھپے ہوئے، ہر طرح کے. اور اس کے بعد 3 جنریشنز نے ان پر کام کیا، یعنی اس کو باہم کولیٹ کیا، کمپیریزن کیا کہ شاید قرآن میں ہم کوئی ایسی چیز ڈھونڈ سکیں کہ جو ایک قرآن میں موجود ہو اور دوسرے میں موجود نہ ہو، تو ہم دنیا پہ یہ ثابت کر سکیں کہ قرآن تبدیل ہو چکا ہے. لیکن کئی سالہ محنت اور جد و جہد کے باوجود جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ قرآن میں ایک بھی اختلافی روایت نہیں، ایک بھی. اور دوسری جنگ عظیم میں اسی ریسرچ سینٹر کے اوپر ایک بم گرا کہ جس کی وجہ سے وہ ساری ریسرچ اور ہر چیز ملیا میٹ ہو کر رہ گئی اور دنیا کو منہ کی کھانی پڑی. اس کے برعکس جب بائبل کے بارے میں یہی کام کیا گیا تو پتا چلا کہ 2 لاکھ اختلافی روایات موجود ہیں. یہ کام ان لوگوں نے کیا جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے. یہ تو قرآن کا اپنا دعویٰ ہے کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے، لیکن تجربے نے ثابت کر دیا کہ واقعی ایک محفوظ کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور یہ تبدیلی اس لیے نہیں ہوئی تاکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آج بھی کوئی اوتھینٹک ریسورس موجود ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. دین کی طرف بلانے والوں کا مذاق ہوتا رہا.
یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، ہر ایک کو جان لینی چاہیے. کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ دیندار بھی کہلائیں اور پھر آپ کا کوئی مذاق نہ اڑائے. یہ تو ہوگا. اللہ کے پسند اختیار کرنے سے ضروری نہیں کہ دنیا بھی آپ کو پسند کرے، لیکن جب دونوں کو آپ کمپیئر کر لیں کہ بڑا کون، تو مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے کہ جو بڑا ہے مجھے تو اس کو خوش کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو چھوٹے ہیں خواہ یہ میرا مذاق اڑائیں یا مجھے پسند کریں یا میرے بارے میں کچھ بھی سوچیں، مجھے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کی مانند گزارتے ہیں، یعنی یہ قرآن رحمت ہے دلوں کے لیے، لیکن جو اس کو مانتے نہیں اور اس کی تعلیمات پر دل تنگ ہوتے ہیں، یہ ان کے دلوں میں جا کے چپ جاتا ہے. شروع سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ ہے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا. یعنی نہ ماننے والے قرآن کو ہر دور میں جادو کہتے رہے. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، خوبصورت بنایا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. یہاں پر آسمان کے مضبوط قلعوں کا ذکر ہے، اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مارس اور جوپیٹر کے درمیان اسمال راکی باڈیز بھی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے پتھروں کا ایک پورا خول ہے جو گھیرے ہوئے ہے. تو اسی طرح جب یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مضبوط برج بنائے، اور برج مستحکم اور مضبوط عمارت کو کہتے ہیں، ابھی تک اگر ہم اس کا صحیح معنی نہیں جان سکے تو کیا معلوم کہ کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جائے. بہرحال قرآن کا بیان اپنی جگہ موجود ہے، اور ایسے مضبوط قلعوں کو آسمانوں میں تلاش کرنا وہ ہمارا کام ہے. لیکن اگر ہمیں وہ چیزیں نظر نہ آئیں تو قرآن کا یہ بیان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ شہاب ثاقب کے گرنے کی جو بات کی گئی تو اس کا بھی اندازہ لگایا گیا ہے. شہاب ثاقب کے روزانہ گرنے کی جو اوسط تعداد ہے وہ 10 کھرب ہے. 10 کھرب شہاب ثاقب زمین کی طرف آتے ہیں، جن میں سے 2 کروڑ کے قریب ہر روز زمین کے بالائی خطے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے. ان کی رفتار بالائی فضا میں کم و بیش 26 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے، یعنی اتنی تیزی سے زمین کی طرف بڑھتے ہیں. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے کہ مضبوط غلاف زمین کے ارد گرد رکھا ہے جو ان سارے پتھروں کو زمین پر آنے سے روک دیتا ہے. اگر وہ سب کچھ زمین پہ آ پڑتا تو زمین پر زندگی باقی نہ رہتی. اور بعض اوقات زمین کے کسی خاص حصے میں مسلسل ایسے پتھروں کی بارش دیکھی بھی گئی. مثال کے طور پر 13 نومبر 1833 کو شمالی امریکہ کے مشرقی علاقے میں صرف ایک جگہ پر آدھی رات سے لے کر صبح تک 2 لاکھ شہاب ثاقب خود گرتے ہوئے دیکھے گئے. یعنی لوگوں نے خود مشاہدہ کیا. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. ہر چیز کے خزانے ہیں ہمارے پاس. جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو اس امید ساتھ مانگے کہ اللہ کے پاس تو کسی چیز کے دینے کی بھی کمی نہیں، اس کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں. لیکن پھر وہ اپنے سارے خزانے ابھی ہم کو دے کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، سب کچھ اکٹھا نہیں اتار دیتے زمین پر. اس لیے کہ اگر ہر انسان کو وہ سب کچھ مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو دنیا سرکشی سے بھر جائے، دنیا میں لوگ اللہ کی عبادت اور اطاعت سے منہ موڑ جائیں. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندوں میں کوئی ہے جس کے ایمان کو صرف محتاجی درست کر سکتی ہے، کہ غریب ہوتا ہے تو ایماندار رہتا ہے،
اور اگر میں اس کے لیے کشادگی کر دوں تو وہ اس کو بگاڑ دے. اور میرے بندوں میں کوئی ہے جس کے ایمان کو صرف دولت مندی درست کر سکتی ہے، اگر میں اس کو محتاجی میں ڈال دوں تو وہ اس کو بگاڑ دے. میرے بندوں میں کوئی ہے جس کے ایمان کو صرف تندرستی ہی درست رکھ سکتی ہے، اگر میں اس کو بیمار کر دوں تو وہ اس کو بگاڑ دے. اور میرے بندوں میں کوئی ہے جو عبادت کا ایک دروازہ مجھ سے طلب کرتا ہے اور میں اس کو اس سے روک دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات انسان کی بڑی بڑی تمنا ہوتی ہے، میں یہ عبادت بھی کر لوں، وہ بھی نیکی کا کام کر لوں، وہ بھی. فرمایا اگر میں وہ سب کچھ کرنے دوں تو تمہارے اندر عبادت کا گھمنڈ پیدا ہو جائے. میرے بندوں کے دلوں میں جو کچھ ہے میں اس کو جانتا ہوں اور اپنے علم کے مطابق اپنے بندوں کے معاملے کی تدبیر کرتا ہوں. اس لیے ہم صرف دعائیں مانگتے چلے جائیں، باقی جو کچھ دینا ہے وہ اللہ کا کام ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے کس کو کیا عطا کرے. اس لیے ہمارا کام صرف اس کے فیصلوں کو قبول کر لینا ہے. اس کے علاوہ اگر غور و فکر کیا جائے تو زمین پر وسائل کا جو اندازہ کیا گیا ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے. عموماً ہمارے ہاں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اگر آبادی کو روکا نہ گیا تو زمین پر اتنے لوگ ہو جائیں گے کہ وسائل کم ہو جائیں گے اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، لہٰذا انسانوں کی پیدائش بند کر دو، اور وہ بھی خصوصاً مسلمان ملکوں کی. کیونکہ اپنے ملکوں پر تو وہ بڑے بڑے فنڈز دیتے ہیں، بڑے بڑے انعامات دیتے ہیں کہ وہ بچے پیدا کریں، کیونکہ جس دور سے وہ گزر چکے اس کا بھیانک انجام اب ان کے سامنے آنے والا ہے کہ ان کی اپنی نسلیں دنیا سے مٹ رہی ہیں. لیکن بہرحال ایک چھوٹا سے مثال آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے کتنے ہیں، اور ہماری تنگ نظری کے ذریعے دیکھنے والی آنکھ ان خزانوں کو جو ختم ہوتا دیکھتی ہے وہ در حقیقت ختم ہونے والے نہیں. آئس برگ ایک بڑا سا برف کا تودا ہے. آئس برگ کو آپ سمندر کے پہاڑ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کئی کئی میل بڑے. مثال کے طور پر ایک آئس برگ ہے جس کو B9 کہا جاتا ہے، انٹارکٹک برگ. اس کا علم 1987 میں ہوا. 95 مائلز لمبا ہے، 22 مائلز چوڑا ہے. سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر اس کو پگھلانے کی کوشش کی جائے تو 20 سال لگ جائیں گے، اور پھر اگر اس کا پانی جمع کیا جائے صرف ایک آئس برگ کا تو یہ اتنا زیادہ پانی ہوگا کہ دنیا کا ہر انسان اگر اس میں سے 2 گلاس پانی پیے تو 2000 سال تک اس کا پانی ختم نہ ہو. اللہ نے انسان کے لیے خشکی پر نہیں، سمندر کے اندر اتنا کچھ رکھ دیا، ساتھ عقل دی، وسائل دیے کہ ان کو استعمال کرو. اس کا حل یہ نہیں کہ انسانوں کو قتل کرو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقدار میں نازل کرتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، بارآور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو. یہ ہواؤں کو لواقح کہا گیا. لواقح لقاح سے ہے، لقاح نطفے کو کہتے ہیں، یعنی بارآور کرنے والی، کہ مختلف موسموں میں ایسی ہوائیں اڑتی ہیں جو بیجوں کو ایک جگہ سے اڑا کر دوسری جگہ پہنچاتی ہیں اور وہاں جا کر نئی جگہ پر نیا پودے اگتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے اس کو، یعنی پولن گرینز جو ہوتے ہیں انہیں فرٹیلائزیشن کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہواؤں کے ذریعے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے پولن گرینز جب سٹگما پر گرتے ہیں تو اس میں بیج بنتے ہیں اور وہ بیج نئی پیداوار کا سبب بنتے ہیں. تو اسے ونڈ پولینیشن کہا جاتا ہے. قرآن میں 1400 سال پہلے اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ارسلنا الریاح لواقح، ہواؤں میں بھی پولینیشن کے ذرائع موجود ہیں، لیکن انسانوں نے غور نہیں کیا. آج جب سائنس ہمیں بتاتی ہے تم بڑے حیران ہو کے سنتے، اچھا ایسا بھی ہے، لیکن قرآن کو کبھی ہم نے اس نگاہ سے دیکھا نہیں. لواقح لقاح کا مطلب اگر عربی ڈکشنری میں دیکھیں تو حیران کن ہے. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک چکوں
تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا تیرا زور نہ چلے گا وہ تیری بات نہ مانیں گے. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے. ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. جہنم کیا چیز ہے؟ لہا سبعۃ ابواب اس کے 7 دروازے ہیں 7 دروازے. لکل باب منہم جزء مقسوم ہر باب کے لیے ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے مخصوص کر دیا گیا ہے. یہاں جہنم کے دروازوں سے اس کے 7 طبقے بھی مراد لیے گئے ہیں جیسے قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر آتا ہے. جہنم سب سے اوپر کا درجہ، لظا نمبر 2، حطمہ نمبر 3، سعیر نمبر 4، سقر نمبر 5، جہیم نمبر 6 اور حاویہ نمبر 7. اور منافقین سب سے نچلے درجے پر ہوں گے. مشرکین اس سے اوپر، مجوس اس سے اوپر، سابی اس سے اوپر، عیسائی اس سے اوپر، یہود اس سے اوپر، اور سب سے اوپر میں گناہگار مسلمان جن کو بالآخر پھر نکال لیا جائے گا. ان المتقین فی جنات وعیون بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے. کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر، امن سے رہنے والے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، یعنی باہم اختلافات، چھوٹی موٹی حسد بغض. اور یہ کب ہوگا؟ جنت میں پہنچانے سے پہلے ایک پل پر روک لیے جائیں گے اور سب کے حساب صاف کر دیے جائیں گے تاکہ جنت میں جب پہنچے تو ان کے دل باہم ایک دوسرے سے بالکل شیشے کی طرح صاف ہوں. بسا اوقات 2 انسان اپنی اپنی جگہ پر بہت نیک ہوتے ہیں لیکن ان کی آپس میں بن نہیں آتی مزاج کے اختلاف کی وجہ سے. اور یہ بالکل نیچرل بات ہے، مزاج کا اختلاف اللہ کی طرف سے ہے. کسی کو ایک چیز پسند ہوتی ہے اور کسی کو دوسری چیز پسند. اس لیے انسانوں کا جو اختلاف رائے ہے وہ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے ان کو روکے گا نہیں. جنت میں جانے سے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے گا. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. انہیں وہاں کسی مشقت سے پالا نہ پڑے گا اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. دونوں چیزیں ہیں، صرف ایک پر نہ جاؤ، نہ اتنا خوف کھاؤ کہ رحمت سے نا امید ہو جاؤ، نہ اتنے رحمت کی آس لگا کے بیٹھو کہ دوسری طرف جہنم کا خوفی دل سے نکل جائے. ایمان ان دونوں کیفیات کے درمیان کی چیز ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں.
اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں جو گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر سوچتے ہیں اب تو معافی ہو نہیں سکتی. نہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی معافی نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے معافی مانگی جائے اور اپنے حال اور اعمال کی اصلاح کر لی جائے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے فرشتوں، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے علیہ السلام. لوط علیہ السلام نے کہا، بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، میری رسوائی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے، کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجزی سے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا. آپ دیکھیں، ہر گناہ کا ایک نشہ ہوتا ہے اور انسان اس نشے سے مغلوب ہو کر ہی گناہ کرتا ہے. لہذا اس نشے کا توڑ وقتاً فوقتاً ہوتے رہنا چاہیے، اور اس کے توڑ کے لیے سب سے مؤثر حربہ موت کی یاد ہے. جس شخص کو اپنی موت یاد رہتی ہے کوئی بھی چیز اس پر حملہ آور پھر ہو نہیں سکتی. فرمایا، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے. آخر پاؤں پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلفٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں. یہ دھماکے سے مر گئے؟ جی ہاں. آپ جانتے ہیں کہ شور کو ڈیسیبلز میں ناپا جاتا ہے، جیسے کسی وزن والی چیز کو کلوز میں ناپا جاتا ہے، ایسے شور کو ناپنے کے لیے کہ شور کا اس وقت کتنی کوانٹٹی ہے یا کتنا اس کی یعنی سختی ہے. تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ 175 ڈیسیبل کا شور انسان کو ہلاک کر سکتا ہے. جب بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں تو اس میں وہ دھماکے کی آگ یا کوئی پتھر یا کوئی چیز نہیں انسان کو جا کے ہلاک کرتی، اس میں وہ شور ہوتا ہے جس سے ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں. 175 ڈیسیبل سے انسان مر سکتا ہے، کانوں سے ناک سے خون آنے لگتا ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کو بھی ایک دھماکے نے مار دیا. اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. اور ایکا والے ظالم تھے. ایکا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے. تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں. ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. اللہ کی نافرمانی میں انسان اگر دنیا کی بڑی سے بڑی ترقی اور بڑی سے بڑی طاقت کا مالک بھی ہو جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو. یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے
اور سب کچھ جانتا ہے. ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جاؤ. اس سے ایک بہت ہی زبردست بات پتہ چلتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عموماً یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو پھر آپ کے پاس دنیاوی مال و دولت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس دنیا زیادہ ہے وہی اللہ کا محبوب ہے، اللہ بس اسی سے راضی ہے. یہ آج کے دور میں بھی ایک عام خیال پایا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص دنیاوی لحاظ سے کسی دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت میں مبتلا ہے تو لازماً اللہ اس سے ناراض ہے. یہ ایک غلط خیال ہے. اللہ کی ناراضگی اور رضامندی کا تعلق اس بات سے نہیں کہ دنیا کی دولت کس کو کتنی ملی ہے اور کسے نہیں ملی. اللہ تعالیٰ کی رضامندی جانچنے کے لیے یہ پیمانہ تو ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے خود بتایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو سمجھے کہ جسے دین کی سمجھ اور دین کو سمجھنے کی توفیق مل گئی، واقعی اس سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا، اللہ نے اس کو چن لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں نبوت سے پہلے آخری دور میں، نبوت سے قریب ترین دور میں تجارت میں مشغول ہو چکے تھے، اور آپ کی تجارت دن بدن پھیلتی چلی جا رہی تھی. آپ مکہ کی سب سے امیر ترین خاتون کے شوہر تھے جن کے مال سے ابتدا میں آپ نے تجارت کی، لیکن اس کے بعد اپنا الگ بزنس بھی اسٹیبلش کیا، تجارتی سفر بھی آپ نے کیے. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر آپ نے مہر میں 20 اونٹ اور 500 درہم ادا کیے تھے. وہ آپ کی اپنی ذاتی کمائی تھی. 20 اونٹ، ایک گاڑی کے برابر ہے. آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا مہر تھا جو آپ نے دیا تھا. تو آپ کو غریب اور فقیر نہ تھے جب آپ نبی بنائے گئے تھے. لیکن ہوا کیا، جب آپ پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو ظاہر ہے تجارت کے لیے وقت نہ بچا. تجارت کے لیے کبھی کہیں سفر کرنا پڑتا، کبھی کہیں، اور بہت سا حساب کتاب، اور بہت جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا ٹائم کنزیومنگ اور کتنا جان لیوا کام ہوتا ہے، کہ انسان کو فل ٹائم مشغول رہنا پڑتا ہے. سوتے میں بھی انسان حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا کام ہو گیا اور کون سا رہتا ہے. اب ایک شخص جو فل ٹائم تجارت میں مشغول ہے، اگر وہ نبوت کی ذمہ داری بھی سائملٹینیسلی ادا کرنا چاہتا تو نہیں کر سکتا. اس کے لیے ذہنی طور پر فارغ ہونے کی ضرورت ہے. لہٰذا جب آپ ذہنی طور پر اپنے بزنس سے الگ ہو کر صرف نبوت کے کام میں لگ گئے، لوگوں کی تعلیم اور تبلیغ کے کام میں لگ گئے، تو ظاہر ہے تجارت جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی. اور جب آپ کو بزنس ختم ہو کر رہ گیا تو آپ پر غربت اور فقر کے حالات بھی آ گئے، کیونکہ اسلام کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے منع کرتا ہے. اس میں آپ کے قریب ترین دوست ایسے تھے جو آپ کی ضروریات پوری کیا کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ حالت نہ رہی جو دنیا کمانے کے وقت تھی. تو اس پر کفار بہت اعتراض کرتے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے بہت پیارے ہوتے تو آپ کے بڑے بڑے محلات ہوتے، بڑے بڑے باغات ہوتے اور دنیا میں خوب کھیلتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، اگر آپ سے وہ دنیا لی گئی تو دیکھو تمہیں دیا کیا گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات دی گئیں. اور یہ سورت الفاتحہ ہے. اس سے آپ اس سورت الفاتحہ کی اہمیت کو بھی جانیں کہ کتنا بڑا خزانہ ہے. اسی لیے اس سورت کو کئی نام دیے گئے. بہت بڑی قیمتی سورت ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کو کہا گیا، بہت فائدہ مند چیز. اور ساتھ ہی والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا کیا گیا. لہٰذا جس شخص کو یہ دولت مل جائے وہ کبھی بھی متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، پھر دنیا سے متاثر نہ ہو. اسی لیے ساتھ ہی فرمایا تمہیں تو یہ خزانہ دیا گیا، لہٰذا تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ قرآن کا علم دے دے پھر وہ قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں سے متاثر ہو، اور چیزوں کی محبت دل میں رکھے، وہ قرآن کی توہین کرتا ہے. یعنی قرآن بذات خود اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے آگے دنیا کی ہر دولت ہیج ہے. اور ناقدری کرتا ہے وہ شخص قرآن کی کہ جسے اللہ قرآن دے اور وہ اس کو چھوڑ کر دنیا کمانے میں لگ جائے، دنیا کے پیچھے دوڑے.
اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا نہیں کمانی چاہیے، بات یہ کہ ہر کام کے لیے اللہ نے انسان بنائے ہیں، کسی کو تجارت کا ذہن دیا اور کسی کو قرآن کے سمجھنے سمجھانے کا ذہن دیا. ہر شخص ہر وقت میں ہر کام نہیں کر سکتا کیونکہ انسان ہے، کمزور ہے، اس کی صلاحیتیں لمیٹڈ ہیں. اس لیے جس شخص کو یہ نعمت مل جائے، یہ دولت مل جائے، وہ کبھی کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اصل مقصود یہ ہے سمجھانا کہ دین کا کام کرنے والے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اپنے آپ کو دولت مند لوگوں سے حقیر نہ سمجھیں، ان کے سامنے ذلیل نہ سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، وہ دنیا کا ایک معزز ترین کام کر رہے ہیں. اگر اس کام کے ساتھ وہ اپنے احساس کمتری میں، کسی انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوں گے تو وہ اس قرآن کی ناقدری کریں گے. اس لیے ایک کانفیڈنس دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ نہیں، دولت دنیا پر ریجھنا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ تو کسی بھی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا. نبوت کسی مال سے خریدی نہیں جا سکتی، علم خریدا نہیں جا سکتا. ہاں، علم کی نشر و اشاعت میں جو مال انسان لگائے وہی انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. اس مال سے آپ علم خرید نہیں سکتے، کتاب خرید سکتے مگر اس کا سمجھ اپنے دل میں نہیں اتار سکتے. یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے. لہذا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جسے اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو اس سمجھ کے لیے دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ ہمیں بھی چنے ہوئے لوگوں میں سے کر لے. پھر اس کے بعد فرمایا اور نہ ان کے حال پہ اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو. یعنی دنیا والوں کی طرف مائل ہونے کی بجائے، ان کے در پہ ماتھا ٹیکنے کی بجائے، جو لوگ تمہارے ساتھ اس مشن میں شریک ہو رہے ہیں تم ان کی طرف جھکو اور ان سے محبت کرو، ان کے لیے سپورٹ بنو. اور نہ ماننے والوں کو صاف کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، یہ کس طرح کہ کچھ حصہ مان لیا، کچھ کا انکار کر دیا، کچھ پڑھ لیا اور کچھ چھوڑ دیا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی ایک خاص طریقہ بن چکا ہے قرآن پڑھنے کا. عموماً جب قرآن خوانیاں ہوتی ہیں تو لوگ ختم کرنے کے چکر میں ایک صفحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا. کیا آپ نے دنیا کا کبھی کوئی ناول افسانہ بھی ایسے پڑھا کہ ایک صفحہ کوئی پڑھے اور ایک آپ پڑھے، کوئی پڑھے اور ایک آپ پڑھے؟ کیا مذاق ہے قرآن کے ساتھ؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن ہم کرتے چلے جا رہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. کہیں پر کوئی آیت رکتی ہے، کوئی میننگ بنتا ہے یا نہیں بنتا، بس پڑھ ڈالو کہ کسی طرح ہم سب مل جل کے کسی کو ثواب دے سکیں. نہ اس کی کوئی دلیل ہے قرآن میں، نہ سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات پر ایسا کوئی کام نہیں کیا، حضرت حمزہ کی شہادت پر ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور نہ کبھی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک صفحہ کر کے بانٹ کے پڑھا ہو یا اس کے ٹکڑے کیے ہوں. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اللہ پوچھے گا یہ کیا کرتے رہے ہو میری کتاب کے ساتھ، یہ کیا مذاق ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی تھے، اس لیے کیا ہوا کہ جب لوگ باتیں بناتے تو آپ کے دل پہ تکلیف ہوتی تھی. فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پہ بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. غموں کا علاج کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے وہ وظیفہ اس کو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں اور تانوں پر کافی ہو جاتا ہے. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ. جیسے پیچھے بھی کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو. اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. سورۃ النحل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آ گیا اللہ کا فیصلہ،
اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. کون سا فیصلہ؟ یعنی قیامت کا فیصلہ ہوا ہی چاہتا ہے، عذاب کا فیصلہ جو مشرک مانگتے تھے، یا ہجرت کا فیصلہ، ان میں سے جو بھی فیصلہ ہو وہ آنے ہی والا ہے. پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. یہاں قرآن کو روح کہا گیا اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی ہے اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم سخت جان فشانی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں. اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. تو اللہ نے ذمہ پورا کیا. کیسے؟ یہ کتاب دے بھیجی اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقی لوگوں کو ہدایت دے رہی ہے. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا، یعنی زبردستی بھی دے سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا. اس لیے اس نے صرف ڈرنے والوں کو ہدایت دی جن کے دل میں ہدایت کی طلب ہے. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، یعنی مسلسل خدمت میں لگا رکھا ہے. آپ دیکھیں کہ انسان نے اپنی خدمت کے لیے جو مشینیں بنائی ہیں ان کا حال کیا ہے. ایک دفعہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. مغربی افریقہ کا ایک ملک ہے آئیوری کوسٹ، ایک ساحلی ملک ہے. بہت افراد کے ساتھ بہت کثرت سے بجلی پائی جاتی. گھروں دکانوں کی جگمگاہٹ کی وجہ سے اس کو افریقہ کا شوکیس کہا جاتا ہے. دسمبر 1983 میں اچانک ایسا ملک بن گیا جہاں کے لوگ عالی شان ہوٹلوں میں موم بتی کی روشنی میں کھانا کھاتے تھے، گھروں اور دفتروں میں بھی موم بتیاں لگاتے. آئیوری کوسٹ میں 92% پن بجلی کا رواج تھا. بارش رک جانے کی وجہ سے ڈیم سوکھ گئے اور بجلی بننا بند ہو گئی اور مسلسل 18 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ رہتی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ کمپیوٹر، الیکٹرک ٹائپ رائٹر، ریفریجریٹر، بجلی سے چلنے والی سب چیزیں بند کی بند رہنے لگ گئیں اور پورے ملک کا نظام درہم برہم ہو گیا. یہ انسانوں کی بنائی ہوئی مشینوں کا حال ہے کہ اگر یہ کسی بھی وقت روشنی دینے سے انکار کر دیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسرا آلٹرنیٹ تلاش کرتے کرتے آپ دیکھیں کہ گھر میں بھی جب بجلی چلی جاتی ہے تو موم بتی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹائم لگ جاتا ہے، کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی. اسی طرح جنریٹر بھی ہو تو اس کو آن کرنے میں کچھ دیر تو لگ ہی جاتی ہے نا. ایک دفعہ آف ہو جاتا ہے، فیلئر ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے، پھر دوسری لائٹ آ گئی، پھر اس کو بند کرے. ایک عجیب آنکھ مچولی کھیلی جاتی ہے. ہاں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج بھی ایسی آنکھ مچولی کھیل رہا ہو؟ کبھی بریک ڈاؤن ہوا کہ وہ روشنی ایک دفعہ ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد کوئی نیا سورج وہاں پر آئے؟ نہیں، ہزاروں لاکھوں سال سے مسلسل اللہ کی یہ نعمت ہمارے لیے مسخر ہے، مسلسل خدمت میں لگی ہوئی ہے. اور پھر آپ دیکھیں تاروں کی ڈائریکشن کبھی نہیں بدلتی. بے فکر ہو کر آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں رات کو، لیکن دنیا میں ہماری سڑکوں کے رخ بدلتے رہتے ہیں. سائن بورڈز روز اترتے اور لگتے رہتے ہیں. کبھی کہیں جا رہے ہیں، ایک دفعہ ایک اس راستے سے گئے، پتہ چلا وہاں برج بن گیا، وہ راستہ بند ہے، کسی اور راستے سے چلو. گھنٹوں راستہ ڈھونڈنے میں گزر جاتا ہے. ہمارے انتظام تو یہ ہیں، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے یہ انتظام، وہ ستارے جن سے اللہ راہ دکھاتا ہے، جب سے بنے ہیں ایک دن اپنی ڈائریکشن انہوں نے چینج نہیں کی، اپنا وقت نہیں بدلا.
وہ سب تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں. ان میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی ان سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں. اور جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے. کیسے وہاں بیچ پہ روک رکھا ہے، اور آپ دیکھیں کیسی کیسی لہریں اٹھتی ہیں. اگر کسی دن صرف چند میل آگے کو آ جائے تو کیا بنے، سوچ کے بھی ہول آتا ہے. کس نے اس کو وہاں کنٹرول کر رکھا، بس اس سے آگے نہیں جانا. اسی لیے پرامن طریقے سے یہ شہر بسائے ہوئے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، مچھلیاں اور دیگر گوشت، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، پرلز. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، کس طرح اوپر اسموتھلی چلتی چلی جا رہی ہے. اور ہماری سڑکوں پر ٹریفک کا کیا عالم ہے. وہ سمندر اللہ کی بنائی ہوئی سڑکیں ہیں کشتیوں کے لیے. یہ سب کچھ اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اس کے شکر گزار بنو. ان نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن نعمت دینے والے کو یاد رکھو. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے، قدرتی راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں، تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، گننا چاہو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، خواہ وہ پتھر کی مورتیاں ہوں، خواہ وہ فرشتے اور جن ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدا کی بیٹیاں بنا کے خدا کے درجے کو پہنچا دیا، خواہ وہ مرے ہوئے انسانوں کی روحیں ہوں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں. مٹی میں دفن ہو جانے والے بھلا کیا پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں. اموات غیر احیاء، مرے ہوئے ہیں زندہ نہیں ہیں، مرے ہوئے ہیں زندہ نہیں ہیں. ہم ان کو زندہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ان کو تو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس آیت کو نوٹ کر لیجئے اور گھر جا کے پھر غور کیجئے اس پر. جب آپ تلاوت فرمائیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ لوگ کہ جن کو تم خدا کے درجے پہ پہنچائے ہوئے ہو، جن سے جا کے اپنی حاجتیں رکھتے ہو، جن کے درباروں اور مزاروں پہ جا کے تم دعائیں مانگتے ہو، ان کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ قبر سے کب اٹھیں گے. جس کو اپنا فیوچر نہیں پتا وہ تمہارے فیوچر کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ تمہارے کس کام آ سکتا ہے. چھوڑو ان سب چیزوں کو اور اللہ کی طرف رجوع کرو. کیوں؟ الہکم الہ واحد، کیونکہ تمہارا الہ تو بس ایک الہ ہے، اللہ. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ، وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل انکاری ہیں. وہم مستکبرون، اور وہ تکبر میں مبتلا ہیں. اس لیے کہ صرف زبان سے اور صرف عقل سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں. جیسے اقبال نے کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیں، دل میں وہ الہ کے طور پر، معبود کے طور پر چھا جائے. اور معبود کون ہے؟ جو خالق بھی ہو، جو مالک بھی ہو، جو رازق بھی ہو، جو عبادت کے لائق ہو، جو مشکل کشا ہو، جو دکھ درد دور کر سکتا ہو. ہم اپنا سب کچھ اسی کو سمجھیں اپنے دل کے ساتھ. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کوئی شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، اللہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں، جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. اللہ کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے جو تکبر کا شکار ہوں. تکبر کسی بھی چیز کا برا ہے، خواہ مال کا ہو، خواہ علم کا ہو، خواہ دینداری کا ہو. اللہ کو عاجزی کرنے والے ہی پسند ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان ہمیشہ اللہ کی ذات پہ نظر رکھے. اور آپ دیکھیں
کہ سانس کی یہ جو ڈوری اٹکی ہوئی ہے، آپ دیکھیں نا سانس کا جو طریقہ ہے، جب ہم سانس لیتے ہیں تو اندر جا کے کہیں ٹھہر نہیں جاتا، واپس نکل آتا ہے فوراً، ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ پھر کیا چیز ہے جو ہم کو زندہ رکھے ہوئے؟ اگر ہم سانس نہ لے سکیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن لے کے فوراً ہی باہر نکال دیتے ہیں، پھر بھی زندہ ہے۔ تو زندگی تو پھر اصل اس کے ہاتھ میں ہے نا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری قوت میں نہیں۔ ہمارا جسم ہم کو زندہ نہیں رکھے ہوئے، یا آکسیجن ہم کو زندہ نہیں رکھے ہوئے۔ جب انسان مر جاتا ہے، لنگز بھی ہوتے ہیں، آکسیجن بھی ہوتی ہے، یہاں کچھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے حکم ہو گیا کہ بند کر دو کام کرنا۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی، تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانی ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کو بھی کیا کہتے ہیں؟ پرانے زمانے کی کتاب ہے، دنیا آگے کو ترقی کر رہی ہے، نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں، نئی نئی ریسرچز آ رہی ہیں، اتنا فن ہے، اتنا کچھ آ چکا ہے پڑھنے کے لیے، اور تم ابھی تک 1400 سال پرانی کتاب لے کے بیٹھے ہوئے۔ آج بھی لوگ یہی سناتے ہیں کہ دنیا آگے کو جا رہی ہے، تم لوگ پیچھے کو جا رہے ہو۔ بڑی اچھی لاجک ہے، لگتی تو بہت کام کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک اس قرآن کے راز بھی ہم ڈسکور نہیں کر سکے، اس کتاب کے اندر پائی جانے والی چیزوں کا بھی پتہ نہیں لگا سکے، اور ہم جہالت میں وہیں کھڑے ہیں جہاں سے 1400 سال پہلے کا انسان کھڑا تھا۔ تو پھر یہ کہنا صرف آج کے لوگوں کا نہیں، اس دور کے لوگوں کا بھی تھا کہ پرانی کہانیاں ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں 1400 سال پرانی کتاب، اور 1400 سال پہلے کے لوگ بھی یہی کہتے تھے پرانی کتاب۔ تو پھر یہ پرانی چیز کیا ہے؟ دراصل صرف ایک بہانہ، حالانکہ موسٹ اپ ٹو ڈیٹ ہے، سب سے جدید تحقیقات کا جواب بھی یہاں موجود ہے۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں۔ تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا، بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ بڑے بڑے مجرم اور ظالم جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو اس وقت جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نہیں کچھ کر رہے تھے، پھر بالکل معصوم بن جاتے ہیں۔ ہر مجرم کا یہی حال ہوتا ہے، کسی بھی مجرم کو آپ پکڑیں وہ یہی کہتا ہے میں نے یہ نہیں کیا، بس پتہ نہیں کیوں کر لیا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے کیسے کر لیا، بس ہو گیا مجھ سے، اچانک ہی ہو گیا۔ ہر مجرم کا یہی طریقہ ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص بھی ایسے بہانے کر کے انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو نہیں دے سکتا۔ فرمایا ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیت عذاب قبر پر دلیل ہے کہ فرشتے جب مجرموں کی روحیں نکالتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ جہنم کا دروازہ کیا ہے؟ قبر۔ مجرم لوگوں کے لیے قبر جہنم کا دروازہ ہے، اور نیک لوگوں کے لیے قبر جنت کا دروازہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اس موقع کو آپ دوبارہ غور سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جن کو فوت کر رہے ہوتے ہیں فرشتے۔ کون لوگ؟ ظالمی انفسہم، جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو جب فوت ہونے لگتے ہیں فرشتے جان نکالتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم تو کوئی برا نہیں کر رہے تھے۔
کیوں نہیں؟ اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے تھے. اس وقت فرشتے کہتے ہیں فادخلوا ابواب جہنم، جا جہنم کے دروازوں میں اب داخل ہو جاؤ. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھلا حساب کتاب تو قیامت کے دن ہوگا، اسی دن کیوں کہہ دیتے ہیں جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ؟ پیچھے بھی میں نے آپ کو ایک طویل حدیث سنائی تھی جس میں علیین اور سجین کا ذکر تھا. تو اصل جہنم کے درجوں اور اصل ٹھکانے تک پہنچنے سے پہلے اس رخ پہ ڈال دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو اس عمارت کے دروازے سے جب داخل ہوتے ہیں تو یہاں تک آنے میں تو وقت لگتا ہے، لیکن اندر آتے ہی باہر سے ماحول بدل جاتا ہے. باہر کا ماحول کچھ اور ہے، دروازے سے داخل ہوتے ہی ماحول کچھ اور ہو گیا. اب آپ کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا. آپ دروازے سے لے کر یہاں تک جو پہنچے تو آپ نے اسی عمارت کا سفر کیا. بالکل اسی طرح جہنم کے اصل جگہ پر جانے سے پہلے مجرم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جہنم کی طرف جانے کا سفر طے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جہنم کی لو اور لپٹ آنے لگتی ہے ان کی طرف. جیسے اس ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے آپ کو ایک نیا ماحول ملنے لگتا ہے، اگرچہ ابھی آپ ٹھکانے پہ پہنچے نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی جیسے کسی مجرم کو پکڑا جائے تو جب تک اس پہ مقدمہ نہیں چلتا، کیا اس کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا جاتا ہے؟ کہاں رکھا جاتا ہے؟ ملزم کو حوالات میں رکھا جاتا ہے. اس کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ اس کو آپ نکال کے کسی باغ میں بھیج دیجئے سیر کرنے کو، ابھی تو اس کا جرم ثابت نہیں ہوا؟ نہیں، وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جرم تو ثابت ہوگا، اور اس کے مطابق صرف فرق یہ ہے کہ سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا کہ 10 سال ہو، 20 سال ہو، کتنی نہ ہو، وہ فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا. لیکن اس جیل کا دروازہ پہلے سے ہی حوالات کی شکل میں کھل چکا ہے. اب اسے باغ میں نہیں، یہاں رکھا جائے گا، اس کوٹڑی میں رکھا جائے گا. تو بالکل اسی طرح مجرم جہنم کے فیصلے کے بعد تو وہ اپنے اصل ٹھکانے کو پہنچیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ علامات شروع ہو گئیں اور اس خاص حصے میں پہنچا دیے گئے جس کا اینڈ جہنم ہے. خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی، تو وہ جواب دیتے ہیں قالوا خیرا، بہت اچھی چیز. یعنی کافر کیا کہتے ہیں اسی کتاب کو؟ اساطیر الاولین. اور متقی کیا کہتے ہیں؟ بہترین چیز. اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقی لوگوں کو، ان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ اس آیت میں ایمان والوں کی روح قبض ہونے کے وقت کی حالت کا ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے آ کر ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اس کے برعکس جب گناہگار لوگوں کے پاس، نافرمان لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں تو ان کو مارتے پیٹتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں؟ جاؤ فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. اور یہ موت کے وقت ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت ہی انسان کو اس کا انجام دکھا دیا جاتا ہے. لیکن ہم جب خود بدلنا نہیں چاہتے تو ان حقائق، ان آیات کو اگنور کر کے وہی کچھ کرتے رہتے ہیں جو کر رہے ہیں یا کرتے چلے جاتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں. پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے.
مشرکین کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ ہی کی مرضی ہے کہ ہم ایسا کریں، یعنی خود غلط کام کر کے بلیم اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، ذمہ دار اس کو ٹھہراتے ہیں، اسی نے ہم کو ہدایت نہیں دینا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم دنیا کی کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کی خواہش ہے، مثلا ہم کسی کے پاس کوئی خاص جیولری دیکھتے ہیں یا کوئی خاص کپڑا دیکھتے ہیں، تو ہم یہ سوچ کے صرف نہیں رہ جاتے اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بھی دے دیتا، اس نے ہمیں دینا ہی نہیں چاہا۔ کیا ایسا ہی کرتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس گھر نہیں تو ہم یہ نہیں کہہ کے بیٹھ جاتے اللہ چاہتا تو ہمیں بھی گھر دے دیتا، اس نے چاہا ہی نہیں کہ ہمارا گھر ہو۔ کھانا سامنے رکھا ہے، کھاتے نہیں، اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، وہی نہیں کھلانا چاہتا، اب ہم کیا کریں، پڑا ہے پڑا رہے۔ ایسا نہیں ہوتا کبھی۔ جب دنیا کی کسی چیز کی بات آتی ہے تو ہم صرف اللہ کے چاہنے پہ نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اس کے بعد اٹھتے ہیں اور اس چیز کی تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، ایک دفعہ نہ ملے دوبارہ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے دوپٹے کی میچنگ کے لیے ہم کئی دکانیں گھوم لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صحیح میچنگ چاہتے ہیں، ہم لوگوں میں بے وقوف نظر نہیں آنا چاہتے اوٹ پٹانگ کپڑے پہن کر۔ لیکن دین کے معاملے میں صرف اتنا کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں، اللہ چاہتا تو ہمیں بھی سب کچھ دے دیتا۔ نہیں، جن کو دیا ان کی زندگیوں پہ غور کرو، انہوں نے کیا کچھ کھو کر اس کو پایا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہی امتحان تو ڈالا کہ جب میں ان کو دونوں چیزیں دوں گا، پھر یہ دوسری چیزوں پر مجھے کتنا پریفر کرتے ہیں، مجھے کیا دیتے ہیں، مجھے کتنی اہمیت دیتے۔ اللہ چاہتا زبردستی سب کو دے دیتا، جیسے اس نے سب کو زبردستی فرشتوں کو عبادت پہ لگا دیا، جو سجدے میں سجدے میں پڑے، جو ہاتھ باندھے وہ ہاتھ ہی باندھے ہوئے ہیں، جو کسی خاص طرح کی تسبیح کر رہے ہیں وہ کرے چلے جا رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اللہ نے ان کو اسی کام پہ لگایا ہے۔ وہ چاہتا ہمیں بھی فرشتہ بنا کے ایسے ہی کاموں پہ لگا دیتا، لیکن ہمارے لیے جنت اسی لیے تو رکھی کہ میں دیکھوں کہ شوق سے میری طرف کون آتا ہے کہ میں انہیں پھر وہ انعام دوں جنت کی شکل میں۔ جنت اصل میں ایک انعام ہے ان بندوں کے لیے جو اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی مرضی کے کام کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس دوسری آپشن بھی موجود ہے، گمراہ ہونے کا راستہ بھی موجود ہے، اللہ پر کسی اور چیز کی پرائرٹی بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں۔ اب دیکھیں کہ ہر وقت انسان ایک ڈیسیژن لینے کی کیفیت میں ہوتا ہے، ہر وقت۔ تو ہمارا ڈیسیژن ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہاں آنے کے لیے آپ کو ایک ڈیسیژن لینا پڑتا ہے، یہاں جاؤں یا نہ جاؤں، یہاں جاؤں یا کسی بازار میں چلی جاؤں۔ تو اب اگر آپ بازار میں چلے جاتے تو ظاہر ہے آپ بازار سے کچھ اور ہی خریدیں گے، کچھ اور ملے گا آپ کو، اور اگر آپ یہاں چلے آئے ہیں تو آپ کو کچھ اور مل رہا ہے۔ فیصلہ آپ کا تھا، چوائس آپ کی تھی، اسی لیے رزلٹ مختلف ہے۔ یہی چوائس تو ہمارا امتحان ہے کہ میرا بندہ کیا چنتا ہے، کیا لیتا ہے، اور جو لے گا وہی کرنسی اس کی آخرت کے بازار میں کام آئے گی۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور اس کے حکم کے بغیر نہ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا بھی کوئی اور ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی، کسی پر دلالت مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سے بھی بہت مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے کہ اللہ ہی جسے چاہتا بھٹکا دیتا ہے، ہم پھر کیا کریں؟ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ مجھ پر کسی اور چیز کو ترجیح دے رہا ہے، مجھے چھوڑ کر کسی اور چیز کو چاہتا ہے، ہر دو فیصلوں میں دوسرا فیصلہ اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب دنیا میں آپ کوئی ایک خاص کام کرنے لگتے ہیں، شروع میں آپ کو مشکل ہوتی، پھر آپ عادی ہو جاتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو اسی چیز میں دل لگنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں ڈال دی۔ ایک انسان جب اپنی خیر کو استعمال کرتا ہے،
خیر کے ساتھ خیر کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی راستے اس پہ آسان کر دیتا ہے اور اس کو اپنی طرف آنے کے لیے آسانی بخشتا ہے. اور ایک انسان جو اپنے شر اور شر والی خواہشات ہی کو فلفل کرتا ہے، وہی اس کا ذوق اور شوق اور مشغلہ بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شر کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف لے آتا ہے، جسے چاہتا ہے دوسری طرف. لیکن اللہ کے چاہنے سے پہلے ہماری چاہت دیکھی جاتی کہ بندہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جبر اور زبردستی نہیں. یہ لوگ اللہ کے نام سے پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اللہ کسی مرنے والے کو پھر زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. ہجرت کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم ضرور ان کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیں گے، اچھا ٹھکانہ دیں گے. اب دیکھیں ہجرت ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے، اور خصوصاً جب مشکل حالات میں کی جاتی، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ آنا، اور پھر دنیا کے کسی فائدے کے لیے نہیں، دین کے لیے آنا، جبکہ دنیا کا اس میں کچھ فیوچر نظر نہ آتا ہو. یہ ہمیشہ مشکل کام ہے. اب دیکھیں کہ مثال کے طور پر میں اپنا گھر اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس وقت یہاں آئی ہوں صرف دین کے مقصد کے لیے، اور مجھے یہاں کوئی مشکل نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں، بہت آرام میں ہوں. لیکن اس کے باوجود جو جذباتی وابستگیاں ہوتی ہیں اپنے آس پاس کی ہر چیز سے، آپ کو پتہ ہے انسان جہاں بھی رہتا ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے مانوس ہو جاتا ہے. اس جگہ کی ہوا، فضا، سورج، چاند کے رخ، بادلوں، ٹھنڈک، ہر چیز سے مانوس ہوتا ہے، اور ایک ایک چیز کو چھوڑنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. اور شاید آپ وہ کیفیت محسوس نہ کر سکیں جو میں ان آیات کو پڑھ کر کرتی ہوں کہ جب انسان اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کے نکلتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے مکہ، تو اس زمین پر مجھے سب سے پیاری جگہ ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے، اس لیے مجھے تجھے چھوڑ کر جانا ہے. اور پھر بالآخر آپ چھوڑ کر چلے گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے تو پھر ایسی ہجرت کی تھی کہ جب مدینہ سے مکہ جاتے تو تھوڑی دیر کام کے بعد بالکل نہ رکتے کہ ان کی ہجرت کا اجر ضائع نہ ہو جائے، فوراً واپس پلٹتے کہ کہیں پھر کوئی چیز ہمیں اپنی طرف کھینچ نہ لے، کہیں پھر ہم یہیں اٹک نہ جائیں، اور وہ کام جو مدینہ جا کر ہونا ہے وہ رہ نہ جائے. تو آپ دیکھیں کہ جب انسان دنیا کے لیے کرتا ہے تو اس میں بھی تکلیف تو ضرور ہوتی ہے، لیکن چونکہ دوسری طرف دنیا ملنے کا اس کو ایک ہوپ ہوتی ہے کہ میں ایک اچھے بزنس کے لیے آیا ہوں یا ایک اچھی جاب کے لیے، تو اس میں انسان کو ایک کمپنسیشن ہوتی ہے، ایک تسلی ہوتی ہے. لیکن جب انسان دین کے لیے کرتا ہے تو اسے دنیا نظر نہیں آتی. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر میرے لیے سب کچھ کرو گے تو میں تمہیں دنیا بھی دوں گا، دنیا میں بھی تمہارے لیے بھلائی رکھ دوں گا. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اور یہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، میرے لیے کچھ چھوڑ کے تو دیکھو، آخرت کا اجر تو سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یعنی یہ اجر کس کے لیے ہے؟ جو صبر کریں، جو جمے رہیں، اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں ان پر جزا فضا نہ کریں، جم کر رہیں، اور اس راستے کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کریں، اور اپنے رب پر بھروسہ کریں کہ سب کام رب ہی بنانے والا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، مدینہ میں 10 سال رہے. اسلام کی جو تبلیغ مدینہ کے 10 سالوں میں ہوئی وہ مکہ کے 13 سالوں میں نہیں ہوئی. جتنی وسعت اسلام کو ان 10 سالوں میں ملی وہ مکہ کے 13 سال وقت کے اعتبار سے ایک لمبی مدت میں نہیں ہوئی. اور ایک بہت بڑا ہمارے سامنے تاریخی حقیقت ہے کہ جس سے بہت سبق حاصل کیا جا سکتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو
اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنا پڑے. مثلا اس وقت آپ جو یہاں آئے آپ گھر کی قربانی کر کے آئے ہیں, مت سوچیں کہ آپ کی دنیا کا نقصان ہو جائے گا, ہرگز نہیں. وقتی طور پر اللہ آزماتا ضرور ہے تھوڑا بہت نقصان, کیونکہ وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تھوڑے بہت نقصان سے آزماؤں گا, یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ پھر بھی میرے راستے پہ جم کے رہتا ہے یا نہیں. وہ تو آزمائش ہوگی, لیکن یاد رکھیں حقیقی معنوں میں کبھی دنیا بھی نہیں بگڑتی. لیکن اس کا ایکسپیرینس وہی کر سکتے ہیں جو اس تجربے سے نکل گزرے. جو دور سے بیٹھ کر دیکھ کر ڈرے وہ کبھی بھی اس فائدے کو نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے ساتھ 2 شرائط لگائیں, صبر اور توکل. صبر کے جمے رہو, توکل کے آئندہ کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرو. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب مہاجرین کو وظیفے دیتے تھے, کیونکہ مدینہ میں آ کر اتنی فتوحات ہوئی, اتنا مال غنیمت آیا, اور بعد میں بھی حضرت عمر کے دور میں 40,000 مربع میل کا علاقہ فتح ہوا, اتنے غنائم کہ صرف جو کسریٰ کا تاج تھا وہ ہیروں سے اس قدر لدا ہوا تھا کہ وہ اپنے سر پہ رکھ نہیں سکتا تھا. وہ حضرت عمر کے قدموں میں لا کے رکھے. ایک ایک ہیرا کتنا قیمتی ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ بیت المال میں جمع کرانے کے بعد, بہت سے ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی اتنا کچھ بچ گیا کہ عام لوگوں کو بھی اس میں سے وظائف دیے جاتے تھے. تو حضرت عمر جب مہاجرین کو وظیفہ دیتے تو فرماتے ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا, یہ وہ ہے جو اللہ نے تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ میری خاطر گھر چھوڑو تو تمہیں ملے گا. وَمَدَّخَرَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلُ, اور اللہ نے جو تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر رکھا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت زبیر جب فوت ہوئے تو 6.5 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کر فوت ہوئے تھے. 6.5 کروڑ کی پراپرٹی تھی ان کے پاس. ایک شخص کے پاس اتنا کچھ آیا. یہ سب کچھ کس وجہ سے آیا؟ اگر وہ مکہ میں ہی بیٹھے رہتے اور دین کی خاطر قربانی نہ کرتے تو مکہ میں یہ دنیا بھی ان کو نہ ملتی. اس لیے یاد رکھیں, اللہ کی خاطر چھوٹی موٹی قربانی, ہم تو اس کے خاک کے برابر بھی نہیں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیا, کچھ بھی نہیں, کوئی کمپیریزن نہیں. لیکن میرا اور آپ سب کا, آپ بھی سب شریک ہیں, میرا اور آپ سب کا اپنی گھریلو مصروفیات اور ذمہ داریوں اور کاموں میں سے تھوڑا سا اپنے نیند, آرام, روٹین کو قربان کر کے نکلنا, یہ بھی ایک ہجرت ہے. کسی ایسی چیز کو چھوڑنا جس میں اللہ کی نافرمانی ہے, وہ بھی ایک ہجرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ, مہاجر وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے. کسی گناہ کے کام کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے, یہ بھی ہجرت ہے. اپنی نیند کو چھوڑ کر اٹھ کر آ بیٹھ کر پڑھنا, یہ بھی ہجرت ہے, کیونکہ چھوڑ کر آئے نا کچھ. ہجرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا. تو جب کچھ چھوڑ دیا, اللہ کی خاطر کچھ بھی چھوڑ دیا, تو وہ کیا ہوا؟ ایسے شخص کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے لیا, اور جتنی قربانی کریں گے اتنی ہی بڑی ذمہ داری اللہ کی ہوگی اور اتنا ہی بڑا انعام اس کی طرف سے ہوگا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے, آدمی ہی بھیجے ہیں, انسان ہی بھیجے ہیں, جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا, اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرو جو ان کے لیے اتاری گئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یا مقصد رسالت سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا. کیا یہ کتاب کافی نہیں تھی؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا. اگر ہمیں 2 آنکھیں دی تھیں تو ایک کمپیوٹر چپ میں پورا قرآن فیڈ کر کے ہماری لینگویج میں کہیں ہمارے دماغ کے کسی خانے میں ایڈجسٹ کر دیتا کہ جب بڑا ہو انسان تو اس کو آن کر لے اور سارا قرآن خود پڑھ لے. لیکن ایسا نہیں کیا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ایک ایک کتاب کا نسخہ ماں کے پیٹ سے ہمارے ہاتھوں میں لپیٹ کے ساتھ ہی مٹھی کے اندر دے کے بھیج دیتا, یا ہمارے ہاتھ کی تلی کے اوپر سب کچھ تعلیمات لکھ دیتا کہ موٹے موٹے یہ کام کرنے. اگر وہ یہ سیدھی لکیریں کھینچ سکتا تھا تو کچھ لکھ کیوں نہیں سکتا تھا؟ لکھ سکتا تھا. لیکن بات یہ کہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. کوئی بھی علم معلم کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. کوئی بھی علم صرف کتاب پڑھ کر نہیں آتا. کوئی شخص کتاب پڑھ کے ڈاکٹر کیوں نہیں بن جاتا, انجینئر کیوں نہیں بن جاتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی استاد کے بغیر کچھ خود پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں ان کا علم ادھورا ہوتا ہے.
تو قرآن کا علم ایسا نہیں جو خود سے خود پڑھ کر انسان بہت کچھ سمجھ جائے، اس کے لیے معلم کی ضرورت تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہاں فرمایا ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ آپ پر واضح کریں، لوگوں پہ واضح کریں کہ اللہ نے کیا اتارا. یعنی قرآن کی سب سے پہلی تفسیر، سب سے پہلی توضیح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اسی لیے قرآن کی تفسیر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کرنا خطرناک ہوتا ہے. قرآن صرف عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس ماحول کو نہ سمجھا جائے جس میں یہ قرآن اترا. اور اللہ نے وہ ماحول بھی ہمارے لیے محفوظ کیا. وہ پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری اور آپ کی سینگز اور آپ کے ایکشنز ہر چیز ریکارڈ ہوئے. یہ پورا ایک علم ہے. ایک مشہور مستشرق ہے اورینٹلسٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں بھی محفوظ کر لیں. کیونکہ جو شخص رپورٹر ہوتا تھا اس کو بھی پوری طرح انویسٹیگیٹ کیا جاتا کہ یہ خود کون ہے، جھوٹا تو نہیں، بے ایمان تو نہیں، کیا کرتا اور کیا نہیں کرتا. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص سے حدیث سننے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ عالم اپنے گھوڑے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو ایک تھیلا دکھا کر کہ یہ چارہ ہے، ادھر آؤ. امام بخاری یہ دیکھ کر واپس پلٹ آئے کہ جو شخص جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ دین کے معاملے میں بھی ڈنڈی مارے گا، اس لیے اس سے علم لینا خطرناک ہے. واپس آ گئے. اتنا بڑا معیار تھا علم لینے کا، اور ہم آرام سے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں حدیثیں تو من گھڑت ہیں، ساری نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کے پیش نظر، لیکن اس کو بھی الگ چھانٹ کر ایک طرف کر دیا گیا، کیونکہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اور اسے ہمارے لیے محفوظ کیا. فرمایا اب یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح کرتے جاؤ، ایکسپلین کرو ان کو جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے ان کے آنے کا وہم و گمان بھی نہ ہو، اچانک پھر چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے یا ایسی کسی حالت میں انہیں پکڑ لے جبکہ خود انہیں آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی دیکھتے نہیں کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ چیزوں کے سائے دراصل اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہوتے، لیکن ہم نے کبھی بھی سایہ دیکھ کر یہ غور نہیں کیا، ہمیں سوچ بھی نہیں کبھی آئی. سب کے سب اس طرح اظہار عاجزی کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو نیچے گرائے ہوئے اللہ کے سامنے. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں. وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. اور کچھ انسان بھی سجدہ کرتے ہیں لیکن سب نہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ 2 خدا نہ بنا لو، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ 3 بنا لو، اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک کے بعد 2 بنانے کی اجازت نہیں تو 2 سے اوپر تو کچھ بھی بنانے کی اجازت نہیں. خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. خدا کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی جب خیرات نکالتے ہو اس کی طرف اشارہ ہے. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. سبحان اللہ،
اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے مانگتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ کلونس چھا جاتی ہے، وہ خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ یہ دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے آج کی، پھر ہم کہاں سے ماڈرن ہو گئے؟ آج بھی وہی جاہلیت ہے معاشرے میں کہ بیٹی کی پیدائش کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ لوگ خدا کے بارے میں لگا رہے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا۔ یعنی اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پکڑ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، یہ مت سوچو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کو آزادی دی جائے، کوئی اچھا کرے یا برا، نتیجہ کل نکالا جائے، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ملاوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبنن خالصن، ہم تمہیں خالص دودھ دیتے ہیں، خوشگوار للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ ذرا سوچو انسان کہ دودھ کس فیکٹری میں بنتا ہے، کیا کھاتے ہیں یہ جانور، سبزہ چارہ، اس کے اندر تو دودھ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ سب کچھ سٹمک میں چلا جاتا ہے، اور سٹمک کے ایک حصے میں وہ ویسٹ بن کے نکلتا ہے، دوسرا حصہ جانور کی غذا خون بن جاتا ہے، اور اسی خون اور گوبر کے بیچ میں سے ایک اور چیز سفید چٹی تمہارے پینے کے لیے نکلتی ہے نا حیرت کی بات، کتنی حیرت کی، اور ہر شخص کے استعمال کی ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ کبھی سوچو یہ فیکٹری کس نے لگائی، کون بناتا ہے؟ تمہاری فیکٹری میں تو جو ڈالا جائے وہی نکلتا ہے، لیکن اللہ کی یہ لگائی ہوئی فیکٹری کتنی عجیب ہے کہ پتے ڈالے جاتے ہیں اور دودھ نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو۔ ہم نے تو تمہیں صاف ستھرے فروٹس دیے، لیکن تم نے ان کو بگاڑ کر ان کا حال خراب کر کے ان سے شراب بنائی، اور کتنے گندے بھیانک طریقے سے بنائی۔ ہم نے تمہاری صحت کے لیے انگور، آپ دیکھیں اس میں گلوکوز، بہترین ڈرنک اس کا یا بہترین فروٹ ہے، بہت فائدوں کا حامل۔ اسی طرح کھجور فل ڈائٹ ہے، لیکن اس کے باوجود انسان ان چیزوں کو بگاڑ کر ان سے اپنے لیے نقصان دہ چیزیں تیار کرتے ہیں، نشہ آور چیز۔ یہ بھی نعمت کی ناشکری ہے، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا ہے اور اللہ کی ناراضگی بھی مول لینا ہے۔ اس کے باوجود ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیوں؟ آخر صرف ایک ڈیسیژن ہے، اگر اللہ کی ذات بڑی ہو جائے تو ہر چیز چھٹ جایا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں جب چھوڑنے کی بات ہے، میں بات کر رہی ہوں سیدھی سی شراب کے چھوڑنے کی بات، کیونکہ ہمارے بہت سارے مسلمان بہن بھائی اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں جو شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو شوگر کے استعمال سے روک دیا جاتا ہے، رک جاتے ہیں نا، حالانکہ ان کو کتنی پسند ہوتی، اور کثرت سے کھانے کی وجہ سے وہ اس انجام کو پہنچتے ہیں۔ اتنی پسندیدگی کے باوجود
اب وہی چیز ان کے لیے نقصان دہ ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا چھوڑ دی. ڈاکٹر کے کہنے سے ہم دل پسند چیز چاکلیٹس چھوڑ سکتے ہیں, میٹھا چھوڑ سکتے ہیں, اللہ کے حکم سے حرام نہیں چھوڑ سکتے. کیا ڈاکٹر ہمارا زیادہ خیر خواہ ہے اور اللہ خیر خواہ نہیں ہے؟ ہے. وہ ہماری جیب کا بھی خیر خواہ ہے, ہماری عقل کا بھی خیر خواہ ہے, ہماری صحت کا بھی خیر خواہ ہے, ہماری آخرت کا بھی خیر خواہ ہے. پھر بھی اس کا مشورہ قبول کرنے میں ہم کو مشکل ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی. کتنا سا دماغ ہوتا ہے ذرا دیکھیں اس کا ایک نقطے جتنا, کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں پہ چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا. کس نے اس مکھی کو ٹریننگ دی ہوتی کہ چھتا بناؤ, اور کس طرح وہ 6 کونوں والا چھتا بناتی ہے, اور بالکل ایک برابر, کیونکہ اگر بالکل برابر نہ ہو اس کے سارے اضلاع تو وہ چھتا بن ہی نہیں سکتا. پھر اس میں مختلف پھولوں کا رس چوس کے لا کے ڈالتی ہے. کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں پھولوں کا رس چوس کے جمع کرتی ہیں, وہ سب کا سب شہد نہیں بنتا, صرف 1/3 حصہ 1/3 شہد بنتا ہے. شہد کی مکھیوں کو 1 پاؤنڈ شہد کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس لینا پڑتا ہے. چھوٹے سے دماغ والی, نقطے جتنے دماغ والی 20 لاکھ پھول چوستی ہے. اور پھر اس کے لیے مکھیاں تقریباً 30 لاکھ اڑانے اڑتی ہیں. اتنی ایفرٹ کس کی خدمت کے لیے؟ ذرا دیکھیں. مفت کے آپ کے غلام ہیں یہ, جو اڑ اڑ کے 30 لاکھ اڑانے آپ کے لیے اتنی باریک چیز میں سے انتہائی صحت مند چیز نکال کے لا رہے ہیں. کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں, آپ اتنی زبردست فیکٹری لگوائی آپ نے مکھیوں کے ذریعے, اور اس پر خود ان کو مجبور کیا کہ انسان کے لیے یہ چیز بنائے. اگر شہد ہمیں بنوانا پڑتا کچھ ملازم رکھ کے تو پھر دیکھتے کیا حال ہوتا. جو 30 لاکھ دفعہ کسی جگہ جا کے چیز لے کر آتے, کیا یہ پاسبل تھا؟ ہرگز نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ 50,000 میل تک کی مسافت طے کرتی ہیں اس کام کے لیے, اور جب یہ رس اکٹھا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس سب کو اپنے پروں کو پنکھوں کی طرح استعمال کر کے فالتو پانی اڑاتی ہیں اس میں سے بن بناٹ کر کے. پھر اس کے اندر تھوڑا جوس رہ جاتا ہے جس سے شہد بنتا ہے, اس سب کو چوس لیتی ہیں. پھر ان کے اندر ایسے غدود ہوتے ہیں, اندر فیکٹری ہے جہاں سے دوبارہ وہ پھر شہد کی شکل میں اس کو باہر لاتی ہیں. کتنا نازک سا جانور آپ کی کتنی بڑی خدمت کر رہا ہے. اور پھر ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پہ چلتی رہے. آپ دیکھیں دور دور تک جاتی ہیں اور واپس اپنے چھتے پہ پہنچتے راستہ نہیں بھولتی. ایک خاص لیول پہ اڑتی ہے, نہ اونچا اور نہ نیچے. اسی مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. فیہ شفاء للناس, انسانوں کی صحت کا سامان. اس لیے کہ ابتدائی دور کا انسان خود میڈیسن نہیں بنا سکتا تھا, یہ تو اب اس انڈسٹری نے رواج پکڑا. تو قدیم زمانے سے اللہ نے انسان کی صحت کے لیے نیچرل ایک طریقہ رکھ دیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تندرستی پیدا کرنے والی 2 چیزوں کو لازم پکڑ لو, ایک قرآن اور دوسری شہد. قرآن روح کی شفا ہے اور شہد جسم کی شفا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھا, بخاری کی روایت ہے. آپ نے پیٹ کی بیماری میں شہد پلوایا, بیماری اور بڑھ گئی. آپ نے کہا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا, اور پیو. اور پھر بالآخر اسی پینے سے مزید صحت ہوگی, کیونکہ اندر کی جو زہر تھا پہلے مزید خرابی سے وہ دور ہوا, پھر اس کے بعد اس شخص کو صحت ہو گئی. آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے, فسد کھلوانے میں, شہد پینے میں, اور آگ سے داغ لگوانے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں. یعنی علاج کے طریقوں میں سے ایک طریقہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے اس سے روک دیا گیا. آپ دیکھیں کہ قرآن میں 1400 سال پہلے یہ آیت موجود ہے. اسی لیے ایک مسٹر کیٹی آریل جو ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی, ایک نان مسلم ہے, تو حیران ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست فاتح, ایک باعلم انسان اور فطرت کے شیدائی تھے, مکھیوں کے اعمال کے عالم اور شہد کے فائدہ مند پہلوؤں سے آگاہ تھے, کیونکہ وہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مکھیوں کے گھر بنانے اور مختلف رنگوں کا شہد حاصل کرنے کا یہ ذکر کر کے
یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو کائنات کا گہرا مشاہدہ رکھتا ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ جیسے شہر میں پیدا ہوئے تھے کہ جہاں درختی کوئی خاص نہیں تھے تو شہد کے چھتے کہاں لگتے, اور اگر پہاڑوں میں ادھر ادھر تھے بھی تو آس پاس پھول کوئی نہیں تھے کہ جہاں سے شہد بنتا. تو یہ غور و فکر آپ نے خود تو نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ سے کروایا. تو کتاب اللہ ہی کی ہے اصل میں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے, اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں, اور اسی نے ان بیویوں سے تمہارے بیٹے پوتے عطا کیے. اللہ تعالیٰ بیویوں کی قدر و قیمت بتا رہا ہے کہ تم عورت کو حقیر سمجھتے, دیکھو اس سے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں دلوائیں. وہ نہ ہوتی تمہارے لیے تو تم اتنی پیاری پیاری چیزوں کے مالک نہ بن سکتے تھے, اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں, اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے نے کچھ رزق دینا ہے اور نہ زمین سے, اور نہ یہ وہ کام کر سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے, ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے, کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کرتے ہیں اور اس میں سے وہ کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ, مگر اکثر لوگ اس سیدھی سی بات کو سمجھتے نہیں. غلام اور آزاد, کافر اور مومن, بت اور اللہ, ان کو کمپیریزن کیا گیا. فرمایا کہ اگر غلام اور آزاد دونوں انسان ہوتے ہوئے برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ اور پتھر کی مورتیاں یا قبر کی ڈھیریاں اور قبر میں پڑے ہوئے انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں کی صفات ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے, جانتے نہیں. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. 2 آدمی ہیں, ایک گنگا بہرا ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے, جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے, اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے. تمہارے نزدیک قیامت کا آنا ایک بڑی چیز, اللہ کے نزدیک صرف آنکھ جھپکنے کی دیر ہے, اتنی سی دیر میں آ جائے گی, بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دی, سوچنے والے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ یعنی غور نہیں کیا کہ پرندے زمین کی گریوٹی کے باوجود فضا میں آرام سے اڑتے تیرتے رہتے ہیں. وہ کیا خصوصیت ہے کہ یہ ننھی جانے کئی کئی گھنٹے فضا میں رہ جاتی ہیں. سمندر کے اوپر اڑنے والے پرندوں کو آپ دیکھیں, گھنٹوں اس پہ اڑ اڑ کے اپنا شکار نکالتے رہتے ہیں. کون سے رب کی عنایت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ایک اور جگہ پہ فرمایا ان پرندوں کو اللہ کے سوا اور کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے, اسی نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ یہ اڑ سکیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کھوکھلی ہڈیاں عطا کی ہیں پرندوں کو. آپ اگر پرندہ کو ذبح کریں تو اس کی ہڈیاں بہت ہلکی ہوتی ہیں, اگر انسان جیسی بھاری ہڈیاں ہوں تو وہ اڑ نہیں سکتے. اور پھر اسی طرح ان کے بریسٹ مسلز انتہائی مضبوط ہوتے ہیں. یہ ساخت ہے جو اللہ نے ان کی خاص بنائی, اور اسی کی وجہ سے وہ پرندے پر پھیلاتے اور سکیڑتے ہیں, اوپر اور نیچے کرتے ہیں, اپنی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. اور یہ پرندوں کی اڑان میں بھی مددگار ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کی جو آگے کی بریسٹ ہوتی ہے اس کا جو انداز ہے وہ بھی ان کی اڑان میں مدد دیتا ہے. پھر ان کی چونچ خاص طور پر یعنی آگے باریک ہوتی ہے, انسان کی طرح چوڑا منہ نہیں ہوتا پرندوں کا, وڈتھ میں نہیں ہوتا. یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ڈیزائن ہے, اس میں انسان کی کچھ بھی کوئی کوشش اور کوئی کمال نہیں. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے.
اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے، یعنی خیمے، جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، کیونکہ عربوں کی ضرورت تھی کہ جہاں پانی ہو وہاں گھر بنائے، وہ ہماری طرح بڑے بڑے گھر نہیں بنا سکتے تھے۔ اب ہر جگہ اگر اینٹیں، مٹی، پتھر، سیمنٹ اٹھا کے لے جانا پڑتا، ہاں جانوروں پہ ہی لاد کے تو کیسی مشقت ہوتی۔ تو اللہ نے ایک اور آلٹرنیٹ دیا، اور وہ کیا کہ خیموں کے لیے جانوروں کی کھالیں تیار کرنے کا فن۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، یعنی ایسے لباس دیے جو گرمی میں کام آتے ہیں۔ کچھ دوسرے لباس ہیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں، جیسے لوہے کے بنے ہوئے زرہ بختر وغیرہ۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ اور استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحے بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کرو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون یہ قرآن کی ان جامع آیات میں سے ہے جو بہت سا مفہوم اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون کے دل میں اسی آیت کو سن کر ایمان جاگا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے جمعے کے خطبے میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور 3 چیزوں سے روک رہے ہیں۔ کون سی ہیں 3 چیزیں جو کرنا ہوگی؟ ان اللہ یأمر بالعدل، سب سے پہلی چیز جو کرنے والی ہے وہ ہے انصاف، عدل۔ عدل کیا ہے؟ ہر حقدار کو اس کا حق دینا، خواہ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں سے ہے یا اس کا عزت و احترام ہے، ماں باپ ہیں تو ان کو ان کا حق دینا، بہن بھائی ہیں یا اور جو بھی ہیں انسان، جن کے ساتھ بھی انسان کا معاملہ ہو۔ اور عدل کا پیمانہ کیا ہے؟ جو کچھ اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، خود ہی انصاف ہو جائے گا، برابری ہو جائے گی نا، جو اپنے لیے چاہ رہے ہو وہی دوسرے کے لیے چاہ رہے ہو۔ پھر دوسری طرف عدل کا معنی اعتدال بھی، زندگی میں بیلنس، ہر چیز میں اعتدال، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، لین دین میں، خوشی میں، غم میں، ہر چیز میں اعتدال، بیلنس۔ ساری رات کی عبادت ناپسندیدہ، ہمیشہ روزہ رکھنا ناپسندیدہ، اور اسی طرح بالکل نہ رکھنا ناپسندیدہ۔ تو ان دونوں میں کھاؤ بھی، روزہ بھی رکھو، سو بھی، عبادت بھی کرو، انسانوں کے حق بھی دو اور اللہ کے بھی دو، کیونکہ بہت سے لوگ بے اعتدالی کرتے اور کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے عبادت کی، بس حقوق العباد کا خیال رکھو۔ نہیں، یہ بے اعتدالی ہے، دونوں کا خیال رکھو۔ جس سے ہم سب کچھ لے رہے ہیں اسے بھی کچھ ریٹرن میں شکر ادا کرو، اور جن کے پاس کچھ نہیں ان کو بھی دو، اعتدال۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر احسان، اسراف نہیں، احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا،
مثلاً اگر والدین اچھا سلوک نہیں بھی کرتے، مارتے پیٹتے بھی ہیں یا کوئی خیر کی بات نہیں کہتے، سخت ظالم ہے، تو بھی ان کا ادب اور احترام لازم رکھو، کیونکہ وہ ماں باپ ہیں، کیونکہ وہ بڑے ہیں۔ احسان، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، کسی کی زیادتی کے جواب میں بھی بھلا کرنا حسن سے ہے، خوبصورت رویہ، اچھا رویہ۔ اور آپ دیکھیں کہ جب کوئی ہم سے اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن جو اچھا نہ بھی کرے اس کے ساتھ بھی اچھا، یہ ہے احسان۔ احسان، اور احسان نہ صرف یہ کہ لوگوں کے ساتھ بلکہ اللہ کی عبادت کے معاملے میں بھی۔ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھنے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو سامنے دیکھ رہے ہو، فیل کرو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ فیلنگ نہ آئے، نہ دیکھ پاؤ، نہیں امیجن کر سکتے، تو یاد رکھو فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ فیلنگ ہو، مثلاً اگر اس وقت میری یہ فیلنگ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرا سٹائل ایک دم بدل جائے گا، خود بخود ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئے گی کہ اللہ کے سامنے ذرا اچھی خوبصورت بن کے نظر آؤں۔ یہ قدرتی بات ہے، انسان کے ہر عمل میں خوبصورتی آ جاتی ہے جب انسان کو یہ فیلنگ آنے لگتی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان معاشرے کے اندر حسن پیدا کرتا ہے، انسان کے دل میں خوشی پیدا کرتا ہے، انسان کے چہرے پہ خوشی لے آتا ہے، انسان کے معاملے میں حسن پیدا کر دیتا ہے، یوں سارا معاشرہ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو عدل کے بعد احسان، اور تیسری چیز وہ ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینا، جو بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ جواب میں شکریہ بھی نہیں کہتے نا، وہ اپنا حق سمجھ کے لے جاتے، بچوں کو دیتے، وہ کہتے ہیں یہ تو ماں باپ کو دینا ہی چاہیے تھا، ابھی کتنا دیا، ابھی سارا نہیں دیا، ابھی اور بھی دینا چاہیے تھا۔ کبھی بھی بچے مطمئن نہیں ہوتے، آپ آسمان سے تارے توڑ لائیں کہ کیا کیا آپ نے ہمارے لیے، وہ دیکھیں فلاں کے ماں باپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کبھی نیور، کبھی نہیں سیٹسفائی ہوں گے بچے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہے، تمہیں دینا ہے، وہ جواب میں کچھ دیتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو ساری تنخواہ بھی لا کے دے تو عموماً عورتیں ناشکری ہی کرتی نظر آتی ہیں۔ تو یہاں پر ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طرح اپنے میکے والوں کے ساتھ بھی اور سسرال والوں کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ بھی رشتہ دار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں اپنا پلا پلایا بچہ آپ کے حوالے کر دیتی ہے، وہ آپ کو کما کے لا کے دے رہا ہے، آپ کے رہنے کا انتظام کر رہا ہے، آپ کی ہر چیز کی ضرورت پوری کر رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جس نے اسے تیار کیا اس مقام کے لیے اس کو بس نکال دو زندگی سے۔ یہ ساس، یہ تو کیا گلے کی پھانس، اس کو تو بس کہیں ایسی جگہ بھیجو کہ نظر نہ آئے مڑ کے۔ یہ انسانیت نہیں، یہ احسان فراموشی ہے کہ جس عورت نے اپنی زندگی قربان کر دی ایک بچے کو جنم دینے میں، پروان چڑھانے میں، لکھانے پڑھانے میں، اس قابل بنانے میں کہ وہ کچھ کمانے کے قابل ہو، اب تم چاہتے ہو کہ اسی بچے کی کمائی میں سے وہ کوئی خوشی بھی نہ دیکھے، اسے دیکھنا بھی نصیب نہ، اسے دیکھنے سے بھی محروم کر دیتے ہو کہ نہیں وہ ہمارے ساتھ نہ رہے، وہ کسی اور کے پاس چلی جائے، ناقابل برداشت ہو جاتی ہے وہ۔ ٹھیک ہے اس میں اس کا بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن معاف کر دیجئے، وہ بزرگ ہو چکی ہے، جب آپ اس عمر کو پہنچیں گے تو معلوم نہیں کیسے ہوں گے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی جوانی چلی جاتی، اس کی عقل چلی جاتی، اس کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، اس کی ساری طاقتیں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ اب ایسے انسان کو تم کیسے تصور کرتے کہ وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہو اور ایک بہترین معاملہ تم سے کرے؟ تم جوان ہو، تم باہمت ہو، تم پڑھے لکھے ہو، تم ویل مینرڈ ہو، تمہیں اب اچھا کرنا ہے، اور یہی تو احسان ہے کہ اگر وہ اچھا نہیں کر رہی تو تمہیں اچھا بن کے دکھانا ہے، شاید وہ بھی اچھی ہو جائے بیچاری۔ تو اس لیے ایتاء ذی القربى صرف ماں باپ کی طرف سے رشتہ دار نہیں، سسرال کے رشتہ دار بھی۔ وہ ینہا، اور روکتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، برائی سے، فحاشی سے روکتا ہے، کیونکہ فحاشی سے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے، گھر برباد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک عورت جب بے لباس نکلتی ہے اور مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے تو کس کا گھر لٹتا ہے؟ عورت ہی کی بربادی ہوتی۔ ایک عورت اپنی وجہ سے ایک دوسری عورت اور اس کے بچوں کو نقصان پہنچاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حدود میں رہ کے باہر نکلو۔ والمنکر، اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی کی بربادی کا سبب بنیں گے تو کیا خود خوش رہ سکیں گے؟ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ مشکل یہ ہوتی ہے شادی شدہ زندگی کی کہ کچھ دن شام ہوتا ہے، پھر وہی بیوی روز دیکھ دیکھ کے دل بھر جاتا ہے۔ اب ایسے میں اگر اپنی بیوی روز دیکھ کے دل بھرا ہوا تو باہر خوبصورت خوبصورت چیزیں نظر آئیں تو کون فرشتہ ہے کہ جسے وہ اچھی نہ لگے وہ چیزیں؟ مرد کے اندر اللہ نے ایسی چیز رکھ دی کہ اسے اٹریکشن ہوتی ہے پھر دوسری چیزوں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ عورت اپنے آپ کو
اس باوقار انداز سے باہر نکالے کہ وہ دوسروں کی نگاہوں کی حوث نہ بنے. کیونکہ بہت سے مرد صرف دیکھ کے لذت اٹھاتے ہیں حالانکہ انہیں کچھ لینا دینا نہیں. تو یہ جو حجاب اللہ نے حکم دیا یا اپنے آپ کو ڈھانپنے کا یا بے حیائی سے رکنے کا، یہ دراصل عورت کی حفاظت کے لیے اور عورت ہی کے گھر کی حفاظت کے لیے ہے. والمنکر، برائی سے روکتا ہے، ہر طرح کی برائی، کیونکہ برائی برے نتائج پیدا کرتی ہے. والبغی، اور زیادتی سے، ظلم سے روکتا ہے، اپنی حد سے تجاوز کرنا، دوسروں کے حقوق پہ دستبرداری کرنا، یہ سب بغاوت میں آتا ہے. یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، سبق لو. وأوفوا بعہد اللہ، اللہ کے عہد پورے کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھ رکھا ہو. جیسے نظر مان لیتے ہیں نا ہم، یہ منت مان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد فتویٰ لیتے ہیں، اچھا آپ بتائیں آپ یہ پوری نہیں کر سکتی، اور اپنی قسمیں پکی کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہو کر رہے گی. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا. یہ قسم کھا کے دھوکہ، جیسے گاہک کو دھوکہ دیتے ہیں دکاندار قسمیں کھا کھا کر کہ اتنے کی تو خرید بھی نہیں، حالانکہ بات وہ نہیں ہوتی. اس سے منع کیا گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، یعنی دوسری قومیں تمہیں دیکھ کر اسلام سے بدظن ہو جائیں، اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکا، یعنی لوگ پھر اسلام کی طرف نہیں آئیں گے تمہاری یہ دھوکے بازیاں دیکھ کر. برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے مت بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. اور ہم ضرور صبر کرنے والوں سے ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، عورت کا نام لیا گیا، من ذکر او انثی، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. یعنی دنیا میں اگر نیک کام کوئی عورت کرتی ہے تو اس نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا کہ یہ عورت نے کیا اس لیے چھوڑو اس کو. اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. یعنی نیکی کا صلہ دنیا میں بھی دیں گے، جیسے پیچھے کہا نا ہجرت کا صلہ دنیا میں بھی دیں گے، یہاں فرمایا نیکی کا صلہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، عمدہ زندگی بسر کرائیں گے. عموماً ہم لوگوں کو بہت خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئے تو دنیا کے سب مزے ختم ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے، آہستہ آہستہ 23 سال میں اترا تھا قرآن، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے. اچھا، بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں اگر اللہ نے 23 سال میں پورا کیا تو آپ 1 مہینے میں کیوں سارا پڑھاتی ہے؟ تو بات یہ کہ ہم نے 23 سال ایسے آرام سے جو گزار دیے ہیں، تو کیا پتا آئندہ 23 سال ہمیں نصیب نہ ہو تو کیا قرآن پڑھے بغیر ہی مر جائیں؟ اس لیے ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح کیا کہتا ہے. پھر 23 سال اگر اللہ نے اور دیے تو چھوڑے مت، 23 سال لگے رہے اس کے ساتھ، اس کو پڑھنے پڑھانے میں. پھر دیکھتے ہیں کون کرتا ہے یہ. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری سنا دے.
ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تھا کہ فرشتہ نہیں آتا، یہ کوئی انسان ہے جو آ کے اسے سکھاتا ہے. حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے، کسی غلام کی طرف اشارہ تھا، فرمایا اس کی تو زبان ہی عربی نہیں، تو اتنا فصیح کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے لوگ ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کی ناشکری کریں، یعنی اللہ دین دے اور وہ اسے چھوڑ کر کسی اور چیز میں لگ جائیں. یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر شخص اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے. وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا، خشکی سے بھی سمندر سے بھی، کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی، اللہ کی ناراضگی کے کام شروع کر دیے. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پہ چھا گئیں. یعنی کسی بھی پرامن بستی پر اگر خوف آنے لگے تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے. یہاں اشارہ ہے مکہ والوں کے اوپر آنے والے قحط کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور انہیں اپنے ملک سے نکالنے کی وجہ سے مسلط ہوا تھا، اور یہ کسی بھی بستی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اسی لیے نام مکہ یہاں نہیں لیا گیا. بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ. یعنی اللہ نے نعمتوں کے استعمال سے منع نہیں کیا، صرف کیا مطالبہ کیا، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ، اس کے اطاعت گزار ہو جاؤ. اگر واقعی تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو، اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام ہے، یعنی خود ساختہ تم نے حلال حرام کی باتیں کی، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پہ جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، متاع قلیل ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو اپنے اوپر کر رہے تھے. یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں چھین لیتا ہے اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، یعنی جو کام پوری امت کر سکتی ہے وہ اکیلے ابراہیم نے کر دکھایا. اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا.
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھا دیا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج نہ کرو، نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان کے رویے پہ عمل کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں حسن پیدا کریں تو اللہ کی مدد دور نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔